بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شیر خدا کے شیر بیٹے اپنے تمام اثاثے لٹانے کے بعد گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں۔ اپنے چاہنے والوں کے لاشیں اٹھا اٹھا کر نڈھال ہو چکے ہیں، لیکن اب بھی چہرے پر شجاعت حیدری کی جھلک نمایاں ہے۔ شمر اور عمر بن سعد جب ذوالفقار حیدری کو میدان میں آتے دیکھتے ہیں تو پیشانی پر بل پڑ جاتے ہیں۔ دنیا کا یہ وہ واحد موقع تھا جہاں ایک طرف 22,000 کی فوج تھی اور دوسری طرف صرف ایک، اور شاید ہی ایسی ڈرپوک فوج آپ نے دیکھی ہو۔ 22,000 میں بھی ایک ایسا مرد نہ تھا جو تنہا نواسہ رسول شیر خدا کے شیر کا مقابلہ کرنے کا سوچ رہا ہو۔ ویسے بھی ان لوگوں نے سن رکھا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، حسین مجھ سے ہے اور حسین سے میں ہوں۔ لیکن بدبختوں کی آنکھوں پر لالچ اور طمع نے پردہ ڈال رکھا تھا۔ ہر کوئی دربار یزید میں اونچا مقام اور نام و اکرام حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اب سب ہی ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے کہ اس شاہ سوار کا مقابلہ کون کرے۔ ناظرین گرامی، انفرادی جنگ جو عربوں کا شیوا تھا، جہاں جنگ میں ایک آدمی کے مقابلے میں ایک آدمی آتا تھا اور لڑائی ہوتی تھی، شجاعت حیدری کے وارث کو دیکھ کر یزید کی فوج نے نہ صرف انفرادی جنگ ترک کی بلکہ اجتماعی حملہ کرنے میں بھی کسی کی جرأت نہ تھی۔ ویسے بھی اس ساری فوج نے سن رکھا تھا کہ سامنے وہ کھڑا ہے جس کے بچپن میں ہی اس کی شہادت کے چرچے عام ہو چکے تھے۔ ایک دفعہ حضرت جبرائیل امین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ وہاں حضرت امام حسین بھی تشریف لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود مبارک میں بیٹھ کے حضرت امام حسین، جبرائیل امین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ حضرت جبرائیل نے مقام شہادت بھی بتایا اور مٹی بھی پیش کی۔ اکیلا کھڑا گھوڑ سوار 22,000 فوج کے لشکر کی طرف بڑھ رہا ہے تو دوسری طرف لشکر کا امیر عمر بن سعد شمر سے مشورہ کرتا ہے کہ ہمیں حسین پر تیروں کی برسات کرنی چاہیے، کیونکہ اگر ہماری صفوں تک پہنچ گیا تو ہمارے سینکڑوں سپاہی اپنی جان گنوا بیٹھیں گے۔ اب یہ حال ہے، نواسہ رسول حضرت امام حسین میدان کی طرف بڑھ رہے تھے اور بزدل فوج دور سے ہی تیر چلا رہی تھی، کیونکہ اگر یہ ہمارے قریب آئے تو ہم بچ نہیں پائیں گے۔ امام عالی مقام کو تیر لگ چکے ہیں۔ شمر حیدری پر پورا لشکر ایک دفعہ ہی حملہ آور ہوتا ہے۔ خوف کے مارے فوجیوں کی گردنیں کٹ رہی تھی۔ سینکڑوں یزیدی فوج جہنم وصل کر چکی تھی۔ اچانک امام عالی مقام کو اذان کی آواز آئی۔ آپ نے اپنی تلوار روک دی اور نماز پڑھنے کی مہلت مانگی۔ یہی وہ وقت تھا جب شمر کے جوش دلانے پر مالک کنڈی نے پیچھے سے ایک ایسا تلوار کے ساتھ وار کیا اور آپ کے سر مبارک سے خون کا فوارہ نکلا۔ جیسے جیسے وقت امام کے جسم پر تیر اور نیزوں کے زخم بڑھتے جا رہے تھے، لیکن پھر بھی ہمت کسی میں نہ تھی کہ حضرت امام حسین کو شہید کریں۔ شمر کے کہنے پر سب نے تیروں کی برسات شروع کر دی۔ خولد بن یزید نواسہ رسول کا سر مبارک کاٹنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن ہاتھ کانپ اٹھے۔ پھر ایک بدبخت اور ذلیل انسان ثنا بن انس آگے بڑھا اور نام و اکرام کی لالچ میں امام عالی مقام کا سر تن سے جدا کر دیا۔ مالون ابن زیاد کے حکم پر تمام سروں کو نیزوں پر چڑھا دیا گیا اور جسموں کو گھوڑوں کی ٹانپوں تلے پامال کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں نے آپ کے نواسے کو شہید کر دیا اور سر مبارک کو نیزوں پر سجایا۔ یہی نہیں، خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیوں انتقام کا نشانہ بنا کر انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ نواسہ رسول حضرت امام حسین اور ان کے 72 جاں نثاروں کے خون سے کربلا کی ریت سرخ ہی نہ ہوئی تھی، بلکہ اس سرخی نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ محدث بیان کرتے ہیں، امام عالی مقام کی شہادت پر نہ صرف دنیا روئی تھی، زمین و آسمان نے بھی آنسو بہائے تھے۔ محدث بیان کرتے ہیں، نواسہ رسول کی شہادت کے وقت بیت المقدس میں جو بھی پتھر اٹھایا گیا، اس کے نیچے سے خون نکلا۔ شہادت حسین کے بعد ملک شام میں بھی جس پتھر کو ہٹایا گیا، اس کے نیچے سے خون نکلا۔ محدث کہتے ہیں، شہادت حسین پر پہلے آسمان سرخ ہو گیا، پھر سیاہ ہو گیا۔ حضرت امام حسین کی شہادت کے وقت آسمان پر سرخی چھائی رہی۔ اس کے علاوہ امام بہقی بیان کرتے ہیں،
حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد باقی آل محمد کو قیدی بنایا گیا۔ یزید کے حکم کی وجہ سے یہ اب قافلہ کوفہ کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ ادھر کربلا کی ریت پر سید زادوں کے جسم بغیر سروں کے بے کفن بکھرے پڑے تھے۔ اللہ اکبر، تاریخ گواہ ہے شہادت کے 3 دن بعد 13 محرم کو قبلہ بنی اسد کی خواتین دریائے فرات سے پانی لینے آئی تو انہوں نے بغیر سروں کے جسموں کو دیکھا تو چیخ اٹھی، واپس اپنے گھروں کو لوٹی اور اپنے مردوں کو بتایا خاندان نبوت کی لاشیں بکھری پڑی ہیں، ہمیں ان کو دفنانا چاہیے۔ چنانچہ کچھ مرد ان کے ساتھ میدان کربلا پہنچے اور قبریں کھودنا شروع کر دی۔ سبھی جنازہ پڑھنے کے لیے تیار تھے، اتنے میں ایک گھوڑ سوار شخص آیا، حضرت امام حسین کے جسم کے ساتھ لپٹ کر رونے لگا۔ اس شخص کا رعب اور دبدبا اتنا تھا کہ ان کے لیے مصلی خالی کر دیا گیا۔ انہوں نے نماز جنازہ پڑھایا، پھر ایک ایک جسم کا نام پکارتے گئے اور دفن کرتے گئے۔ سب سے آخر میں حضرت عباس علمدار کو دفنایا گیا۔ جب وہ گھوڑ سوار جانے لگا تو قبلہ بنو اسد نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ جواب ملا، میں علی ابن حسین ہوں۔ یہ کہہ کر چل دیے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اللہ سے دعا ہے ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل پر اپنی جان نثار کرنے والے بن جائیں۔ اے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں روز حشر با قیامت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک آل کے ساتھ رکھنا، آمین۔